شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو علم تو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما. میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے توفیق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کے حبیب دو عالم کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا الحمدللہ، اور پیدا ہونے کا فخر عظیم ہم سبوں کو عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں رب کائنات ہم پر مزید فضل یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح العقیدہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. حاضرین محترم، ماہ رمضان کے دوسرے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ نصیب فرمایا کہ اس کے گھر میں ہم رہے اور دین کی باتوں سے ہم مشرف ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہم سبوں پر روزہ فرض کیا ہے، اور اس روزے کی فضیلت کو اللہ بیان کرتے ہوئے اللہ یوں روزے کا حکم عطا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اب بندہ پریشان نہ ہو جائے کہ تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزہ رکھے ہیں، بندہ مشکل نہ سمجھ لے، بندہ اس کو آسان سمجھے. اللہ کے سمجھانے کی جو ترتیب ہے کہ جیسے کہ 4 بچہ ایک ساتھ آتے ہیں اور تینوں نے وہ کام کر لیا اور چوتھا بچہ اس کو مشکل سمجھتا ہے کہ میرے لیے تھوڑا ٹف رہے گا، تو سمجھانے والے نے یوں سمجھایا باقی تو 3 کر لیے، تو اکیلا ہے تو آخر میں آیا ہے، مشکل نہ سمجھ، یہ آسان ہے، تیرے سے پہلے بھی یہ کام بہت سو نے کیے ہیں. اللہ سمجھاتا ہے کہ روزہ مشکل نہیں ہے، اگر تم اس کو جس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھیں گے تو تمہارے لیے آسان ہے. کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا اور وہ لوگ روزہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی روزے کے بارے میں بتاتے بتاتے آخر میں کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا جا رہا ہے، روزے کی فرضیت ہم پر اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے بن جائے، تاکہ ہم متقی بن جائے. حاضرین محترم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماہ رمضان میں ہم ہر چیز کو پا لیتے ہیں، یہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، مگر خدا کی قسم اس مہینے میں مومن جتنا کھاتا ہے دیگر مہینوں میں اتنا نہیں کھاتا. اللہ اتنا کھلاتا ہے، اور جتنے کھانے ہمارے دیگر مہینوں میں ہمارے گھروں میں پکتے نہیں، اتنے غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے میں ہمارے گھروں میں بھی پکتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں. کھانے پینے میں ہم اتنا کوئی پیچھے نہیں ہٹتے، اور کپڑوں میں پیسوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رزق کو برکت کر دیتا ہے
کہ کوئی غریب ہو امیر ہو اس کی رزق میں رکاوٹیں نہیں آتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے رحمتوں سے نواز دیتا ہے. ہم ہر چیز کو پا لیتے ہیں. ماہ رمضان میں کوئی بندہ کسی چیز سے دور نہیں رہتا، مگر افسوس ہے افطاری کے وقت میں رہو، سحری کے وقت میں رہو، ہر چیز کو پا لیتا ہے، بالآخر مہینے ختم ہونے پر اگر وہ نہ پایا تو بس تقوی نہ پایا. جی کپڑے تو آ جاتے ہیں، افطاری کے لنگر تو لگ جاتا ہے، ہمارے دسترخوان بھر جاتے ہیں اور اچھے اچھے جگہوں میں چلے جاتے، تلاوت قرآن سننے کا موقع مل جاتا، مگر جو مقصد صیام ہے، جو مقصد روزہ ہے، اللہ جس کی خاطر ہمیں عطا کیا ہے، اس آخر تک اس مقصد کو ہم حاصل نہیں کرتے. جس طرح کے کسی کو ہم نے کام لگایا، کہ کسی سیکیورٹی کام لگایا، کہ اس سے کہا کہ رات تمام تو یہاں رہے اور دیکھ بھال کرے کہ کوئی چور تو نہیں آیا، اور ہماری سامان کی حفاظت کرے، اور یہاں پر تو بیٹھے آنے جانے والوں پر نظر رکھے. کہ بندہ سیکیورٹی کام پہ جم گیا اور وہاں پر اپنے جگہ میں جا کر وہ بستر بچھا کے سو گیا، اور صبح میں اٹھ کر اس نے کہہ دیا کہ میں ایسے ہی مہینہ اس کا چلتا جا رہا ہے. اس نے یہ سمجھ رہا کہ میں تو کام کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اور یہاں ہوں اور میری کام کی تکمیل ہو رہی ہے، مگر مقصد کیا تھا؟ جی سونے کا تھا، کہ ہاں یہاں آنے کا تو تھا، مگر جو کام کرنا ہے وہ کام اس نے نہیں کیا. جاگتے ہوئے جسے دیکھنا تھا، جس کی حفاظت کرنا تھا، وہ کام نہیں کیا. وہ بندہ آیا، واچ مین آیا، اپنے جگہ پہ سو گیا، اس کو واچ مین نہیں کہتے. اور جو کام کے لیے جو اس کو بنایا جاتا، جس کو رکھا جاتا، وہ کام تو کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے اس لیے دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی لوگوں میں تم آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی آگے کہتا یہ مشکل کا کام نہیں ہے، یہ آسان ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اور یہ تقوی پرہیز کی بات، یہ تمام صبح سے شام تک اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، تزکیہ نفس کی بات، یہ مشکل ہے. یہ نہ سمجھ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، مشکل نہیں چاہتا ہوں. جی یہ اب روزے اور تقوی میں تعلق کیا ہے، باہمی رشتہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کو ہم جب دیکھیں گے تو روزہ ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک موقع سمجھ میں آتا ہے. اور بندہ اگر متقی رہنا چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے جوان کے گروہ، جسے شادی کرنے کی استطاعت ہے، شادی کیا کرو، جلدی شادی کیا کرو. کیوں؟ نکاح کرنے سے بندہ مومن کئی گناہوں سے حفاظت ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا. اور جسے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جو نکاح اب نہیں کر سکتا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ بندہ روزہ رکھے، وہ بندہ روزہ رکھے. کیوں؟ وہ اپنے نفس پر قابو کر سکتا ہے، کئی گناہوں سے وہ بچ جا سکتا ہے. اب روزے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارے منہ اور پیٹ کو کھانے اور پانی سے روک کے رکھنا، اور ایک بات ہے کہ ہمارے نفس کو کہیں خواہشات سے روک کے رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے میں بندہ تمام گناہوں سے وہ لڑتے رہتا ہے. کہ تقوی اور روزے میں باہمی رشتہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور متقی کیسے بنیں گے؟ منہ کا اور پیٹ کا مسئلہ ہے. اب اس میں تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ بندہ روزہ رکھا، سحری میں اٹھ کر اس نے نیت کر لیا کہ آج میں روزہ رہوں گا. اب جب صبح اٹھتا ہے، اس کو برش کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کا ذہن کہتا ہے میں برش کروں، جی میں ایز یوزول زندگی میں جیوں، فوراً اس کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے تو روزے دار ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. پھر وہ صبح کا ناشتہ کا وقت آتا ہے کہ ناشتہ کرنے کی جی چاہتا ہے، جب کھانے کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے دل سے ایک آواز آتی ہے تو روزے دار ہے، وہ رک جاتا ہے. پھر اس کو پیاس لگتی ہے، پیاس کے وقت کبھی کبھار انسانی فطرت کی وجہ سے، کبھی کبھار پیاسے کے وجہ سے
पानी को बंदा हाथ भी लगा देता, दिल से एक आवाज उठती है तो रोजेदार है, बंदा रुक जाता है। कि अपने नजरों से बाजारों को हम देखने वाले कभी कोई बेहयाई चीज देख लिए कि दिल से आवाज उठती है तो रोजेदार है, बंदा रुक जाता है। जब उसे भूख लगती है, खाने के तरफ जहन तो जाता, दिल से एक आवाज उठती है तो रोजेदार है, बंदा रुक जाता है। गाली गलूज करने का मौका आता है, बंदा जब सोचता है मैं से गाली दो, गुस्से में आना चाहिए, मगर दिल से एक आवाज आती है आका ने तुझे रोके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने से, झगड़ने से, बेहयाई बातों से, कामों से, सरकारे दो आलम तुझे रोके हैं। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तामुहु व शराबुहु का मुस्तफा का फरमान है, जिसने बुरे कामों से और बुरे बातों से अपने आप को ना रोका, उसके रोजे रखने से अल्लाह को कोई हाजत नहीं है, उसके रोजे को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। ये दिल की आवाज उठती है, बंदा रुक जाता है। असर के वक्त में बंदा थक जाता है कि वो खाने पीने के तरफ उसका नफ्स कहता है कि कोई नहीं है तो अब खा ले पी ले, दिल से एक आवाज उठती है कि तू रोजेदार है, अल्लाह तो तुझे देख रहा है। अब मुझे बताओ, जो अंदर से जो आवाज सुबह से शाम तक जो आवाज आ रही है, ये कहां से आ रही है जी? कोई और तो नहीं है हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के तुम्हें समझाए तू रोजेदार है। कभी कभार बंदा अपने फोन में फिक्स कर लेता, शेड्यूल फिक्स कर लेता, किसी को बोल के रखता मैं ये काम ये वक्त में करना, फिर भी भूल जाता। मगर रोजे के वक्त में बंदा खाने से जी बराबर रुक जाता, अपने जो रुकना है रुक जाता। अब इसे समझाता कौन? ये नियामत तकवा है, ये नियामत तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला ये 30 दिनों में हमें प्रैक्टिकली एक रवैया बता रहा है। तू जब हलाल चीज से तू रुक सकता है, खुदा के फरमान के मुताबिक तूने जब हलाल से रुक गया, खाना पीना तेरे दस्तरखान में हलाल है, बीवी तेरी हलाल है, कि मगर जब खुदा के कहने पर तू हलाल से रुक सकता, बाकी 11 महीने तो हराम से क्यों नहीं रुक सकता? जबकि ये बाकी महीने में जो इसे जो करता था, इंसान खाने पीने को इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता जी, और अपने बीवी से दूर नहीं रह सकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के जो असली हाजात असलिया है, इस पर काबू रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजा अता किया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर ये तकवे के बारे में समझना हो, अगर इस तकवे को हमें हासिल करना है, तो इस तकवे को पहले समझना होगा कि तकवा क्या है। बड़ी बड़े तफासीरों में या बड़े इस्तिलाही लफ्ज में कहने से एक शॉर्ट वर्ड बताता हूं कि तकवे को समझने के लिए आज के जो स्कॉलर्स हैं इस तकवे को कहते हैं कि कंट्रोल समझ लीजिए। क्या है तकवे का माना? क्या है? कंट्रोल में रहना। अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन को तकवा से मुराद वो अल्लाह जिसे रोका है उससे रुक जाने का नाम तकवा है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, आपसे पूछा गया कि ये तकवे से आप क्या समझते हैं? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु और कई मौके पर रावी बदलते हुए इस हदीस को नकल फरमाते हैं कि कहते हैं कभी तुम्हें ये कांटों के रास्तों से सफर करना पड़ा, कभी कांटों के रास्ते में से सफर करना पड़ा, तुम कैसे सफर करेंगे? पूछने वाले साइल ने पूछा, मैं अपने कपड़े को समेटते हुए हर कदम को देख देख के रखूंगा ताकि कोई कांटा मेरे कपड़े को ना फाड़ दे, ताकि कोई कांटा मेरे जिस्म को तकलीफ ना दे दे, मैं जख्म ना हो जाऊं। देख देख कर होशियारी से मैंने एक एक कदम देख देख के लगा रखूंगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसी तरह ये शरीयत मुतहरा पर जब चलना है तो किसी हर छोटी बड़ी गुनाहों से बच बच के चलना, ये तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तकवा हमें भी नसीब फरमाए। बंदे मोमिन जब तकवा हासिल कर लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है जी, उसकी जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह चाहता है कि हम सब उसके मुत्तकी लोग बने, उसके तकवेदार लोग बने, इसलिए कि कुरान किसके लिए हिदायत देती है? कुरान जैसे नियामत उज़्मा किसके लिए फायदा पहुंचाता है? खुदा इस कलाम में इब्तिदाई तौर पर फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत उन लोगों को देगा जो मुत्तकी है जी। जिस कासे में, जिस बर्तन में
دودھ ڈالنا ہے اور دودھ خراب ہی نہ ہونا تو کیسے رہنا؟ برتن تو پاک رہنا، اور تم ناپاک برتن لے کے آئیں گے، اس میں دودھ ڈالنے کے لیے کہیں گے، نہ تمہارا برتن پاک رہے گا نہ اس میں ڈالے ہوئے دودھ پاک رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیۃ النفس جیسے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مصطفیٰ کی آمد کی، مصطفیٰ کی بعثت کی وجوہ کو بتاتے ہوئے خدا کہتا ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے وہ مصطفیٰ آئے، تمہارے قلوب کو پاک کرنے کے لیے، تم جس گندگی میں ہیں اس گندگی سے پاک کرنے کے لیے مصطفیٰ آمد ہوئے، مصطفیٰ کی بعثت ہوئی۔ ہمارے قلبوں کو پاک کرنا یہی اصل تقویٰ ہے۔ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، روزے دار کی شکل تو اختیار کر لیتے ہیں، مگر اصل روزہ اس تقوی کی نعمت سے ہم محروم رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے دل کی کیفیت نہ بدلی، تمہاری دل کی حالت اللہ کی طرف نہ رجوع ہوا، تم اصل سیام، مقصد سیام کو تم نہ پائے۔ جی اس تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں گزارے، بندہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ 30 دن میں جو اس نے عادت بنا لیا، باقی دنوں میں بھی اس کی زندگی ایسے ہی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کا تقویٰ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں، جب بھوک کی شدت ہوئی، آپ کے غلام تھا کہ دیکھا کہ آقا بھوکے ہیں، تو اس نے گیا جا کر کہیں سے دودھ لایا اور اپنے آقا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر بھوک کی شدت میں ہمیشہ پوچھنے والے، یہ کہاں سے لائے، سوال کرنے والے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت میں بھوک کی شدت میں سوال نہیں کرے، وہ دودھ کو پی لیے۔ جیسے پینے کے بعد حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں بتاؤ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ کہ بتایا گیا کہ غلام تھا، اس نے کہا ایام الجاہلیہ میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کسی کا کچھ کام کیا، میں نے کچھ پھوکا کرا اور اس کے بدلے میں اس نے آج مجھے دودھ پلا دیا۔ ایام جاہلیت میں جو کام کیے گئے جب شریعت اس پر لاگو نہیں ہوا تھا کہ اگر وہ پی لیتے بھی تو کوئی حرج نہیں تھی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے تقوی پر فائز تھے، اپنے منہ میں انگلی ڈال کر وہ اس دودھ کو، پیے ہوئے دودھ کو خے کرتے ہیں اور خدا سے کہتے مولا میں نے جو گناہ کر دیا، میں نے جو بنا پوچھ کر کسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ بتائے ایسے راستے سے کمائی ہوئی کوئی چیز کو میں نے اپنے پیٹ میں ڈال دیا، میں نے اپنی کوششوں سے جتنا نکالنا ہے خے کی صورت میں تو نکال دیا، اور بقیہ جو میرے پیٹ میں بچ گیا ہے اسے تو معاف فرما۔ اللہ سے یوں دعا کرتے مولا میں نے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا بچا کر رکھتے تھے کہ ان کا نام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی چیز کو جب پیش کیا جاتا پوچھے بغیر نہیں کھاتے، یہ حلال ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے خریدے۔ ایک بار کے واقعے میں بھی انہوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر خے کر دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تقوی والے کے لیے فائدہ کیا ہے؟ تقوی والے سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، تقوی والے سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے پیار کرے، میں کیسے رہوں؟ جب کسی سے پیار ہوتی ہے اس کے مطابقت میں رہنے کے لیے اس کی پسندیدہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کے پسندیدہ جیسے چال میں چلتے ہیں۔ اب بس ایک بات یاد رکھ لو، جسے بھی خدا کی عشق نصیب ہونا ہے، جسے خدا کی محبت نصیب ہونا ہے، خدا کیا جس زندگی تم گزارتے ہیں ایسی زندگی تم سے ایکسپیکٹ کرتا؟ ایسی زندگی تم سے چاہتا ہے جس حالت میں تم مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں تم رہتے؟ جی کوئی بندہ اپنے کون سی حالت میں مرنے چاہتے؟ ہر کوئی تو مرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں مرنا کیسے چاہتے؟ میرے زبان پر کلمہ ہو، میں باوضو ہوں اور میری سکرات کم کی جائے، میں اچھی ایمان کی حالت میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسی حالت میں تم جیتے بھی؟ جی کون سے جگہ میں مرنا چاہتے؟ جی آپ مسجد میں مرنا چاہیں گے یا اچھی لباس میں سوتے ہوئے مرنا چاہتے؟ بازاروں میں تو مرنا نہیں چاہتے، کسی سنیما تھیٹر میں تو مرنا نہیں چاہتے، کسی گناہ کرتے ہوئے تو مرنا نہیں چاہتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کہتے ہیں جس جگہ میں مرنا نہیں چاہتا وہاں جانا ہی نہیں، جس باتوں کو کہتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا اس باتوں کو تیری زبان پر لانا ہی نہیں، اور جس طرح تو مرنا نہیں چاہتا وہ کام کرنا ہی نہیں۔ ہم نے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے ہر چیز کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں۔ یہ دور ایسا ہے، وہ زمانہ تھا جنہوں نے گناہ نہیں کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے، مگر افسوس ہے آج ہم ہر گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ہزاروں کے حدیث کو یاد کرنے والے وہ مجدد، آپ اپنے استاد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مجھے حافظے میں کمزوری آ گئی، میموری کرنے میں، یادداشت میں کمزوری ہے، میں کیا کروں؟ آپ کے استاد کیا کہتے ہیں؟ جس زمانے میں ہمارے زمانے کے کوئی گناہ جب تصور میں بھی نہیں تھا، امیجنیشن میں بھی کوئی نہیں تھا ہوگا کہ اس زمانے میں ایسے ایسے گناہ آئیں گے، اس زمانہ اتنا پاک تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کہتے ہیں شافعی محمد بن ادریس گناہ کم کیا کر، کیا فرماتے؟ گناہ کم کیا کر، اس لیے اللہ گنہگاروں کو علم عطا نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ العلم نور لا یعطا لعاصی، فرماتے ہیں گناہ کم کیا کر، اس لیے اللہ اس پاک نور کو، علم جو نور ہے اسے گنہگاروں کو اللہ نہیں دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر میں نے گناہ نہیں کیا یوں نہیں فرمائے، اپنے آپ کو گناہ نہ کرتے ہوئے بھی گنہگار سمجھنے والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ عمل کر کے بھی اس عمل سے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں ایسے سوچنے والے تھے۔ ہمارے پاس ہمارے پلے میں کوئی عمل نہیں ہے، یہاں جتنے حاضر ہیں کہ ہر ایک کو ملا کر ہم اتنے پاک دامن نہیں ہیں۔ ہمارا دور ایسا ہے کہ ہمارے چال چلن ایسا ہے، ہمارے کمانے کا انداز ایسا ہے کہ ہم حلال اور حرام کے بیچ میں اٹک کے جی رہے ہیں۔ کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کبھی ہمیں شک ہوتا ہے، ہائے کبھی ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ سب کر رہے میں بھی کر رہا ہوں، کہ سب پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، سب بول رہے میں بھی بولتا ہوں، اسی طرح دوسروں کو دلیل بنا کر ہماری زندگی ہم جی رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری اصلی صورت نہیں ہے۔ اللہ جس طرح تمہیں جینا چاہتا ہے، اللہ جس طرح تمہاری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ وہ موقع نہیں ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں جنتی بنانے کے لیے اللہ نے تمام راستے آسان کر دیا، اور ہم نے پھر بھی دنیا کے پیچھے اتنے رہ گئے۔ ماہ رمضان ہے جی، ہم پھر بھی دنیا کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کاش ہمیں ایک سجدے کی اہمیت معلوم ہو جائے، کاش ہمیں ایک روزے کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک روزے کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ جنگ کو جانے والے صحابی سرکار کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں جاتا ہوں وہاں میں شہید ہو جاؤں، دعا کیجیے۔ جی دعا کیا کر رہے ہیں؟ میں دبئی جا رہا ہوں، اچھا کما کے آنا، ہماری دعا ایسی رہتی۔ جی کیا فرما رہے حضرت ابو امامہ؟ میں جنگ میں جا رہا ہوں، واپس میرا لاش آنا، میں شہید ہو جاؤں، دعا کرو۔ مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم سلمہم، پروردگارہ ان یہ تمام غزوے میں جتنے لوگ ہیں انہیں سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا اور انہیں مال غنیمت عطا فرما۔ دعا نہیں کرے، آمین نہیں کہے، اور یہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر ایک جنگ میں جاتے ہیں، حضرت ابو امامہ مصطفیٰ کے قریب آتے، یا رسول اللہ اب تو دعا کیجئے، مجھے آب شہادت مل جائے، میں اب تو شہید ہو جاؤں، دعا کیجئے۔ تقوی والے لوگوں کی طلب ایسی رہتی ہے، وہ اس دنیا کی کوئی چیز کو طلب نہیں کرتے، ان کا دل اس دنیا کے کوئی چیز سے لگتا نہیں۔ مدراس والا اگر ممبئی چلے جائے، ناشتہ اس دور کے یعنی اس جگہ کے ناشتے کے سوا اس کو کسی اور جگہ کا ناشتہ پسند نہیں آتا۔ جب وہ آخرت والے، جب وہ متقی لوگ جب پسند کرتے تو آخرت کی چیز پسند کرتے۔ وہ کہتے یا رسول اللہ اب
تو دعا کیجئے میں راہ خدا میں مر جاؤں۔ مصطفیٰ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس غزوے میں جانے والوں کو سلامتی سے لوٹا، ان لوگوں کو مال غنیمت عطا فرما۔ پھر ایک جنگ میں جاتے ہیں، اسی طرح دعا کے لیے کہتے ہیں۔ مصطفیٰ دعا نہیں کرتے، سلامتی کے ساتھ واپس آنے پر دعا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر حضرت ابو امامہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اللہ کے پاس مجھے نفع پہنچائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جانے والے، اپنے زندگی کو اللہ کی راہ میں بسر کرنے والے، جام شہادت پینے کے لیے تڑپنے والے اس صحابی سے کہتے روزہ رکھو جی، لا مثل لہ، یہ روزہ ایسا ہے اس روزے کے جیسا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، اس روزے کا جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ وہ روزے ہم میں رہ کر، اس چرا روزے میں رہ کر ہماری ذہنیں، ہمارے دل و دماغ دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے جیسا ہمیں اس دین کی کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے، ایک سجدے کی قیمت معلوم ہو جائے، ایک تکبیر تحریمہ کی قیمت معلوم ہو جائے۔ مسجد النبوی میں اذان ہو گئی، تمام صحابہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور ہجوم کے ساتھ جب داخل ہوتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ بھی داخل ہوتے ہیں، اور داخلے کے وقت ان کا بھیجا ہوا شام کا قافلہ جو ہزاروں کا فائدہ لے کے آ رہا ہے جی آ گیا، اور نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رک گئے، ان لوگوں سے باتیں کرے، اور بات کرتے کرتے اندر، جب تو مائک کا سسٹم نہیں تھا کہ نماز کیا ہو رہی ہے، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، آج کے تراویح جیسا امام جب رکوع میں جاتے تو اٹھ کے کھڑنے کا جب مائک کا سسٹم نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والعصر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور جب یہ باہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں تو پہلی رکعت کی پہلی تکبیر تحریمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے چھڑ گئی، کچھ اور نماز نہیں، پوری نماز تو مل گئی، پہلی تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیے، مس ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تکبیر تحریمہ کے بعد جب نماز میں شامل ہوئے، مصطفیٰ والعصر کا سورہ پڑھے، واپس باہر آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، مصطفیٰ غور کر لیے کہ عبد الرحمن کہیں جلدی جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبد الرحمن باہر آئے، شام سے جو اپنا فائدہ لے کر پہنچا اس قافلے کو بلائے، بولے کہاں ہے وہ فائدہ؟ اتنا ہے، بولے تمام صدقہ کر دو، تمام اللہ کے راہ میں بانٹ دو۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، قریب آئے، عبد الرحمن کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے؟ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمائے، یا رسول اللہ اس دنیا کی ملکیت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں تکبیر تحریمہ کو مجھے رکاوٹ بن گیا، جو آپ کے ساتھ جو نماز میں تکبیر تحریمہ کو جو روک دے، ایسی جائیداد، ایسی ملکیت، ایسے پیسے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اس لیے میں نے راہ خدا پر خرچ کر دیا۔ مگر بات یہاں رکی نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عبد الرحمن جتنا تم خرچہ کر دیے نا فائدہ، اس کے اصل کے ساتھ بھی اگر صدقہ کرتے اس ایک تکبیر تحریمہ کے درجے تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس ایک تکبیر تحریمہ تم نے مس کر دیے، تمہیں جو چھوڑ دیے، اگر تم فائدے کے ساتھ، جو بینیفٹ کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ اگر اس کا کیپٹل بھی تم خرچہ کرتے تو اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جو ایک نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے، اس افضلیت تک، اس نیکی تک تم نہیں پہنچے۔ یہ زندگی ہے ہماری، یہ تمام زندگی ایک کھیل کود ہے۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے، اگر کوئی ہم سے یہ بولتا کہ باہر جا، کوئی اچھی زندگی ہے، تیری عیش و آرام ہے، تو جو چاہا کھا سکتا، پی سکتا، وہاں ہمیں جیسے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اس دنیا کے بعد جب ہم آخرت کو جانے کی جو بات ہے، یہاں کتنا بھی سنا دیا جائے وہاں کی خبر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اگر آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر موت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔
ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ماہ رمضان کے تقریباً 15 روزے کے قریب آ گئے. بتاؤ جس جس نے قرآن ختم کیا, جس نے اللہ سے مغفرت کے لیے, جس مغفرت کے دس میں ہم موجود ہیں, بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بد دعا نہ دینے والے اور بد دعا سے روکنے والے, خود منبر پہ چڑھتے چڑھتے آمین اس بات کی کہتے ہیں جو ماہ رمضان کو پائے اور خدا سے مغفرت طلب نہیں کرا, اور اس نے جس طرح ماہ رمضان کو پر عمل کرنا وہ عمل نہیں کیا, اس پر خدا کی لعنت ہو. حضرت جبرائیل دعا کرتے ہیں, مصطفیٰ آمین کہتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں رہنا, ہم ایسے لوگوں میں نہ رہے کہ اللہ ہمیں نہ بنائے, ہمیں اللہ موقع بھی دیے اور ہم اس موقع کو گوا بیٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر چیز کو قیمت سمجھو, تمہاری زندگی کے ہر لمحہ تمہیں دیا گیا موقع سمجھو, کہ تم سمجھتے ہو کہ 60-70 کے سال بعد میں مروں گا, میرے بالیں جب سفید ہو جائیں گے جب میں مروں گا, میں جب بیوی بچے پوتے نواسے والے بن جاؤں گا جب میں مروں گا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ بھروسہ ہے؟ جی بھروسہ ہے تم جب مریں گے؟ کاش کسے معلوم کہ اس جمعے میں جو ہے اگلے جمعے میں نہ ہو, کسے معلوم کہ ہم اسی حالت میں رہیں گے یا ہم کسی بستر میں پڑے رہیں گے یا کسی ہاسپٹل میں رہیں گے. اللہ ہم سبوں کو طویل حیات صحت کے ساتھ سلامت کے ساتھ عطا کرے. مگر یاد رکھو اس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور اس دنیا میں جسے ہم قیمت سمجھ کر ہمارے دلوں میں لگا کر رکھتے ہیں, پیسہ, بیٹا, بیوی, گھر, ملکیت, یہ کوئی چیز تمہاری آخرت میں ساتھ دینے والا نہیں ہے. جی اگر تم اس کو راہ خدا کے لیے تم خرچ کرتے, اگر خدا کے لیے ان لوگوں کو تمہارے پاس رکھتے تو فائدہ دے گا, مگر نہ ہمارے آنکھوں میں دین ہے نہ ہمارے کانوں میں دین ہے. اس روزے کی وجہ سے اللہ ہمارے آنکھوں میں تھوڑی بہت تو جی ایمان دیا ہے, تقوی کا نظر دیا ہے, کانوں میں اللہ تقوی دیا ہے, زبان پر اللہ تقوی دیا ہے. بس التجا یہ ہے, آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام سال کو روزہ سمجھو, تمام سال کو رمضان سمجھو. اس لیے جس رمضان میں جو خدا دیکھتا ہے وہ بغیر رمضان میں بھی تمہیں دیکھتا ہے. جس رمضان میں تمہیں اللہ عطا کرتا ہے وہ خدا زندہ ہے بقیہ 11 مہینوں میں بھی. یہ تقوی کو تم پکڑو جو تقوی تمہیں روزے کے ساتھ ملا ہے. اللہ جس تقوی کے لیے ہمیں نصیحتیں کرتا ہے اس تقوی کے دامن نہ چھوڑو. جی اللہ تبارک و تعالی تمہارے بھوکے پیاسے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اگر تم اس تقوی کو حاصل نہ کرے, اگر اس تقوی کو تم پائے نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن تقوی والوں کے لیے, فلاح تقوی والوں کے لیے, جنت تقوی والوں کے لیے, جنت کے نعمتیں تقوی والوں کے لیے, اللہ جہاں جہاں بھی اپنے گفٹس کے بارے میں, اپنے تحفے کے بارے میں بات کرتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی یہ کنڈیشن لگا دیتا کہ متقی لوگوں کے لیے یہ ہے, متقی لوگوں کے لیے ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ کہتا ہے متقی لوگوں کے لیے جنت کی جو برت ہے وہ اتنا ہے کہ زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے تمام پریشانیوں کا حل تقوی ہے, اللہ سے ڈر کے جینے کا ہے, جی گناہوں سے بچ کے جینے کا ہے. تقوی سے مراد اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میرے شیخ حضرت عارف الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا بھی اللہ سے محبت بھی کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جس سے محبت کرتے اس سے ڈرتے نہیں, اور جس سے ڈرتے اس سے محبت نہیں کرتے. اور اللہ کے بارے میں آیا اللہ سے محبت بھی کرو اور اللہ سے ڈرو بھی. یہ محبت اور یعنی ڈر تقوی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے. اور ڈرنا بھی کیسے ممکن ہے؟ ڈرنے کا مطلب سمجھاتے ہیں. ڈرنے سے معنی یہ ہے اگر تم غلطی کریں گے اس غلطی کے لیے اللہ جلالیت پر اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا, اس سے ڈرنا ہے. اگر تم غلطی کریں گے تو اللہ تمہیں جہنم دے گا, اس سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے. اللہ جو جس طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے اس طرح زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. اس تقوی کی
تحفہ کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے اگر کوئی متقی بن گیا، تقوی والا بن گیا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں تمام کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، اس کا حل نہیں ملتا، کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کے بچے نہیں ہوئے، کسی کے لیے فائنانشیل کرائسس ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہے، کسی کے دکان میں جھگڑا ہے، کسی کی جو ہے بیماری ہے۔ اس تمام جھگڑے کا، اس تمام پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کر لیا اس تقوی کی بدولت میں کیا کروں گا، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس پریشانی میں وہ ملوث ہے، جس پریشانی میں وہ اٹک گیا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا اسے میں راستہ بتاؤں گا، اسے ایک ایسا راستہ بتاؤں گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کوئی یہ بچائے گا، وہ بچائے گا۔ یہ ہم یہ سوچ بیٹھے نا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فلاں مالدار مجھے پیسہ دے گا، میرا بھائی مجھے مدد کرے گا، میرا مالک مجھے مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے بس تو جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑ، تقوی کو تو پکڑ، تیرا کام میں دیکھتا ہوں، تجھے وہاں سے میں کھلاؤں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا، تجھے میں وہاں سے عطا کروں گا جہاں کے بارے میں تو سوچے گا بھی نہیں۔ اللہ غیب سے مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے، بس شرط کیا ہے؟ متقی بنو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب زبان سے کوئی عمل کرنے کے لیے تم آئے، بات کرنے کے لیے تم شروع کرے، اس زبان سے میں وہی کام کروں گا جس سے میرے مولا راضی ہو جائے۔ اس ہاتھ سے کوئی ایسے کام کرنا ہے کہ تمہیں مجبوری ہے، مگر پہلے سوچ لو اس کام سے میں وہی کام کروں گا، اس ہاتھ سے وہی کام کروں گا، اس ہاتھ کو پیدا کرنے والا مالک راضی ہو جائے، اس چیز کو میں دیکھوں گا جس کی نظر خدا نے دیا ہے، اس آنکھوں سے میں وہی چیز دیکھوں گا جس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ میں وہی جگہ پر جاؤں گا، میرے قدم چلاؤں گا، اس جگہ میں جاؤں گا جہاں جانے سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ تمہارے قدم قدم پر اللہ کی خوشنودی کو دیکھ کر چلنا، یہ تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی تمہیں مل جائے سمجھو تم ماہ رمضان میں کامیاب ہو گئے۔ جی، جس کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے، جس کی مقصد سے اللہ رمضان دیا ہے، بالآخر تک اگر تم اس چیز کو نہیں پائے، باقی سب پا لیے، گنجی، وڑا، روح افزا، کپڑے، ہر چیز، جی لسٹ بڑی ہوتی جائیں گی، ہم ہر چیز پر اللہ کے ہر نعمتوں پر ہم حاصل کرتے، مگر تقوی کہاں ہے؟ اگر ہم میں تقوی آ گیا، اگر ہم تقوی کو ہم حاصل کر لیے، یہ باقی چیزیں تمہیں ملے یا نہ ملے، تم متقی ہو گئے، تم جنتی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، جس طرح کے تقوی کو اللہ ہم سے چاہتا ہے ویسی نعمتیں، ویسی تقوی ہم سبوں کو نصیب فرمائے، ہمارے گھر کے لوگوں کو نصیب فرمائے، ہمارے ملت کے نوجوانوں کو نصیب فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے پر عمل کرنے والے، اللہ کی رضامندی کی خاطر عمل کرنے والے ہم سب کو بنائے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ اعلیٰ توفیق عطا فرمائے، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔